میرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے آج صبح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر آفتاب شمیم۔ ان کا تعلق ہے کنگڈم آف گاڈ چرچ لیمپ فیلوشپ سے۔ آج خداوند کی آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے۔ ابھی ملاقات کرتے ہیں پاسٹر آفتاب شمیم صاحب سے۔ سر میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو، may God bless you, may the Lord keep his face shine upon you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کے چینل کے ساتھ ہو، نیشنل نیوز اور اس کی ساری ٹیم کو میں بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بڑا اچھا لگا آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ سر بتائیے گا کہ آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا؟ میری خدمت کا آغاز جو ہے وہ بچپن سے ہو چکا تھا۔ جب میں ابھی تقریباً کلاس 10 میں تھا تو میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ وہاں میں چھوٹے بچوں کو لے کر بائبل کی تعلیم دیتا تھا اور گھروں سے نکال کر ان کو تعلیم دیتا تھا۔ اپنے لڑکپن سے؟ لڑکپن سے ہی۔ اور پھر میں کالج تک آگے تعلیم حاصل کرتا رہا۔ پھر آگے میں ٹیچنگ کا پروفیشن چوز کیا، ڈسکا میں آ گیا، اور ڈسکا میں بھی خدا نے بڑا خدمت کا کام بھی لیا ہے، ٹیچنگ کا کام بھی لیا ہے، اور اس کے بعد خدا نے یہ ممکن کیا کہ میں لاہور میں آ جاؤں۔ لاہور میں خدا نے مجھے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور میں اسکول میں بھی اسکرپچر کا ٹیچر بھی ہوں، اسکرپچر بھی ٹیچ کرتا ہوں۔ ہاں جی، کون سے کالج ہے یا اسکول؟ کیتھیڈرل اسکول ہے انارکلی میں، وہاں میں اسکرپچر بھی ٹیچ کرتا ہوں اور میتھمیٹکس کا ٹیچر بھی، ہاں جی، ٹیچر بھی ہوں۔ اس کے علاوہ میں لیمپ فیلوشپ کی OG چرچ میں بطور پاسبان کی خدمت 2011 سے اب تک تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں لگاتار پاسبانی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اس طرح گریس اسمبلیز آف گاڈ میں بھی تقریباً میں نے 10 سال خدمت کی ہے، بطور ٹریئر خدمت کی ہے، اور اس طرح سے خدا کی خدمت جو ہے تقریباً میں لڑکپن سے ہی اس کی خدمت کرتا آ رہا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کے نام کو آپ جلال دے رہے ہیں، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، اور آپ کو خدا یسوع مسیح کی منادی جو آپ کثرت سے کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر سے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہمارا چینل دیکھا جا رہا ہے، اور آپ کی آواز جو خداوند کے کلام کی منادی ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے گی، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ تم میرے گواہ ٹھہرے ہو، اور میری گواہی دنیا کے آخر تک آپ تو۔ بہت خوبصورت باتیں خداوند کے بندہ سے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو پاسٹر آفتاب شمیم کے وسیلہ سے سنیں گے۔ میرا نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیمپ فیلوشپ کی OG چرچ سے ہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں نیشنل نیوز چینل کا، جس نے آج مجھے یہ ویلکم کیا، یہاں پہ بلایا ہے تاکہ میں خدا کی زندہ آواز کو آپ کے سامنے شیئر کر سکوں۔ میں ساری ٹیم کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا اس ساری ٹیم کو، اس چینل کو اپنی برکت کے لیے استعمال کرے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب، اس کی 10ویں آیت سے لے کر ہم 13ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اسے کہا، آئے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج میں تھوڑا سا آپ کو شفا کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے جتنے بھی ویورز ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بیمار نہ ہو؟ اور یاد رکھیں، ہمارا یسوع مسیح جو شفا کا منبع ہے، جس سے شفا نکلتی ہے، وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میں تمہارا خدا شافی خدا ہوں، اور وہ ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکل کر ملک مودا کی طرف آ رہے تھے، تو وہاں ایک مقام تھا جس کا نام مارا تھا۔ وہاں کا پانی بڑا کڑوا تھا، اور
خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ ایک شاخ لے، درخت کی شاخ لے اور اس پانی کے اندر ڈال، وہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اور جب اس نے درخت کی شاخ کو پانی کے اندر ڈالا تو پانی بالکل میٹھا ہو گیا، اور خدا نے اس پانی کو شفا دی۔ تو اسی جگہ پہ خدا نے فرمایا میں تمہارا شافی خدا ہوں، شفا میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی خدا ہمیں ہر قسم کی بیماری سے جو ڈسکور ہو چکی ہیں، جو ڈسکور ہونے والی ہیں، ہر بیماری سے ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے یسوع مسیح سے شفا پانی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا ایک جگہ پہ کیا کہتا ہے، میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ کیا جلاد میں روگ نے بلسان نہیں ہے؟ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی حکیم نہیں ہے؟ آج بھی خدا ہم سے یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ شفا کیوں نہیں پاتے؟ آج اگر ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں 75% لوگ جو ہے نا ہمارے بیمار ہیں۔ گلے کی بیماری ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری ہے، اور جلد کی بیماری ہے، جگر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے۔ ہم مختلف بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ بدرو گرفتہ ہیں اور کالے علم والوں کے چنگل میں آگے ہیں، بہت سارے علموں کے چنگل میں آگے ہیں۔ اس لیے آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ یسوع کے بغیر کوئی آپ کو رہائی دلا ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی آج جو میں نے کلام مقدس میں سے تلاوت کی ہے، ایک عورت تھی جو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزور تھی۔ بدروہیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ بدروہیں انسان کے اندر مختلف قسم کی کمزوریاں لے آتی ہیں۔ مختلف قسم کی بدروہیں، نشے کی اسپرٹ ہے، کئی لوگ نشہ بازی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، ہم جنس پرستی ان کے اندر ہے، اور یہ ساری اسپرٹس ہیں۔ یاد رکھیں بدروہوں کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا، یہ جس جسم میں جاتی ہیں وہی کام لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بدروہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی بدروہ کے باعث کمزور تھی، اور یہ تقریباً 18 برس سے شیطان نے اسے باندھا ہوا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح عبادت خانہ میں آئے تو انہوں نے اس عورت کو دیکھا، اور وہ کبڑی ہو چکی تھی۔ یاد رکھیں انسان یہ جو کمزوری ہے انسان کو کبڑا بنا دیتی ہے، اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یاد رکھیں جو کام سیدھا نہ ہو سکے وہ یسوع مسیح اس کو سیدھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا۔ یاد رکھیں یسوع نے اسے دیکھا، ترس سے بھر گیا۔ ہمارا یسوع جو ہے وہ کس سے بھر جاتا ہے؟ ترس سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے پاس بلایا اور اس سے کہا، نہ صرف ترس سے بھرا بلکہ اس عورت کو اپنے پاس بلایا، اس سے کہا اے عورت تو اپنی اس کمزوری سے چھوٹ گئی ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے شفا کو ڈکلیئر کر دیا۔ یسوع مسیح جب ڈکلیئر کر دیتے ہیں شفا کو تو شفا ہو جاتی ہے، اور پھر اس نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے۔ یاد رکھیں کوئی یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے، یہ جلالی ہاتھ ہیں۔ یہ جب جس کے اوپر آ جاتے ہیں وہ شفا پا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ وہی ہاتھ ہیں جس نے پترس کو ڈوبتے ہوئے پترس کو بچا لیا۔ آج یہی ہاتھ ہمیں، اگر کوئی ڈوب رہا ہے خداوند اس کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہے جو عین فعل پر زنا میں عورت پکڑی گئی تھی، اس نے انہی ہاتھوں نے اس کو بچایا تھا۔ اور یاد رکھیں یہ وہی ہاتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ انسانی ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، بڑے امیر لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یسوع کے ہاتھوں کو دیکھیں۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جو آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جن میں 9 انچ کے کیل لگے ہوئے ہیں، اور اس نے آپ کو بچا لیا ہے۔ اس لیے یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچانے والے ہاتھ آج بھی دستیاب ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے میرے ہاتھ چھوٹے نہیں جو بچا نہ سکیں، میرا کان باری نہیں جو سن نہ سکیں۔ آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اس کبڑی عورت پر ہاتھ رکھے، اور یاد رکھیں اسی دم وہ عورت جو ہے وہ سیدھی ہو گئی۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی شفا جب یسوع مسیح ہاتھ رکھتے ہیں تو لوگوں پر کیا ہو جاتی ہے؟ لوگوں کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جنم کا اندھا تھا، تو یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو سانا اور اپنی تھوک اس میں ملائی، اور مٹی کو گوندھ کر اس کے آنکھوں پر لگایا، اور اسے جا کر کہا کہ جا کے دھو لیں، اور اس نے دھویا تو اس کو شفا مل گئی۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جب مٹی گوندتے ہیں اور اس سے بھی کیا مل جاتی ہے؟ شفا مل جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، بلند آواز سے کہیں ہاللیلویہ۔ ہمارا خداوند جو ہے شفا کا منبع ہے، اس سے شفا نکلتی۔ ہاللیلویہ،
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये यीशु मसीह के वसीला से हमें शिफा मिलती है, और उस औरत को भी यीशु मसीह के वसीला से शिफा मिली है। आज खुदावंद हमें भी हर किस्म की बीमारी से शिफा देना चाहता है। अगर आपको कैंसर है, अगर आपको जल्द की बीमारी है, अगर आप इन दिनों में मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हैं, कोविड-19 में मुब्तला हैं, तो खुदा आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। अगर वो आज से 2021 साल पहले शिफा दे सकता है, वो आज भी शिफा दे सकता है, क्योंकि उसने कहा मैं आज कल बल्कि अब तक यकसा हूँ। वो अब तक यकसा है। याद रखें 14वीं आयत में लिखे है, इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा 6 दिन में हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदा ने उससे जवाब में कहा, ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब न था ये जो अब्राहम की बेटी जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, यानी 18 बरस से शैतान बांध रखता है, बहुत सारे हमारे काम भी उसने बांध दिए हैं। और याद रखें हमारा खुदावंद खोलने की कुदरत रखता है, और यीशु मसीह के खोले को बंद नहीं कर सकता, बंद किए को खोल नहीं सकता। इसलिए अगर आपके काम को उसने बांधा हुआ शैतान ने, अगर आपके बिजनेस बांधा हुआ है, तो खुदावंद आज उस बिजनेस को खोलने की कुदरत रखता है। सब्बत के दिन इस बांध से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। यानी जहाँ पे यीशु आता है वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु आ जाएगा तो हमें खुशियाँ मिलेंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शैतानी कुव्वत है, या कोई ऐसी आदत आपको तंग कर रही है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपके अंदर बदी है, बदकारी है, अगर आपकी आंखें जो हैं वो बुराई को देखती हैं। आजकल यूट्यूब चैनल में लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, वो गंदी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन हमारा ये चैनल है, इसमें आप ज़रूर इसको वॉच करें। इसके अंदर खुदा उनका कलाम होता है, और अपनी कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी मुफीद चीज़ें आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को इसके बारे में बताएं भी, ताकि हम तरक्की करें और खुदा उनका कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी में तरक्की करता चला जाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। याद रखें आज शिफा का कलाम किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। मैं आज आपके लिए दुआ करूंगा और खुदा आपको मुकम्मल शिफा देगा, क्योंकि वो शाफी है, आज भी शिफा देता है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की मदसराई करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ और तमजीद के लायक खुदावंद है। फरिश्तेगान तेरे सामने कदूस कदूस रब्बुल फौज कहकर पुकारते हैं। ऐ खुदावंद तेरे लोगों ने बड़े ईमान से ऐ खुदावंद जहाँ भी हाथ रखा है, ऐ खुदावंद इनको शिफा दे। और ऐ खुदावंद अगर आंखों पे हाथ रखा है, आंखें ऐ खुदावंद बिल्कुल शिफा पा जाएं, और ऐ खुदावंद की बिनाई को बहाल कर। अगर सर पे हाथ रखा है, दिमागी मसाइल में मुब्तला हैं, तो इनका दिमाग बिल्कुल सही तरह से फंक्शन करना शुरू करें। अगर इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट का प्रॉब्लम है, यीशु नासी के नाम से जाता रहे। यूट्रस में खराबी है, यीशु नासी के नाम से वो हील हो, यीशु नासी के नाम से। और ऐ खुदावंद जल्द में बीमारी है, और ऐ खुदावंद पोशीदा अज़ा ठीक नहीं काम करे, और अंदरूनी अज़ा ठीक तरह से काम नहीं करे, यीशु नासी के नाम से हर किस्म का इब्लीसी जोर इनकी जिंदगियों में से जाता रहे, और ये मुकम्मल तौर पर शिफा पाए, और तेरी बरकत है खुदावंद इनके ऊपर छाई रहे, और तेरी आग और खुदावंद तेरा मस्सा, तेरी हजूरी, तेरा रोब और तेरा दबदान की चाहता हूँ। अपने बच्चों को मुकम्मल शिफा दें, और तेरे पाकलों की कवरिंग इनको चाहता हूँ। और जितने लानती के मंसूबे इनके खिलाफ हैं, जादूगर हैं, काले इल्म वाले हैं, सफ़ेद इल्म वाले हैं, यीशु नासी के नाम से जाते रहें, और ये तेरे बच्चे अभी अभी और इसी वक्त शिफा पाए। जिस तरह तूने ऐ खुदावंद उस औरत को शिफा दी थी जो 18 बरस से ऐ खुदावंद शैतान की कैद में थी, आज इन अपने बच्चों को भी जो बड़े ईमान से जिन्होंने हाथ रखा हुआ है, शैतान की कैद से इनको आज़ाद करा। और जिसे बेटा आज़ाद करे उसे कोई गुलाम बना नहीं सकता। और तेरी आग और खुदावंद तेरा मसा चाहते हैं। और खुदावंद नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ, इस सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, ताकि इस चैनल के वसीला से संग लाख चट्टानों में तेरा कलाम जाए यीशु नासी के नाम से, और तेरे कलाम की मुनादी हो यीशु नासी के नाम के वसीला से। अपने बच्चों की बड़ी मुहाफ़त कर, यही हम दुआ मांगते तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कादर और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप,
تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش سے، اسے اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، تو یہ ہمارے قصوروں میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہر جماعت اور کل مقدسین کے ساتھ، اور خاص طور پر نیشنل نیوز چینل کے ساتھ اور اس کی ساری ٹیم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔